تو فیمس آئلینڈس آف دا ورلڈ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آئلینڈس کی ڈیفینیشن کیا ہے، آئلینڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر کور کیا تھا، لیکچر نمبر 14، اس میں میں نے آپ کو ڈفرینٹ ڈیفینیشنس بتائی تھی، جس میں اسٹریٹ کی ڈیفینیشن بتائی تھی، بے کی ڈیفینیشن بتائی تھی، گلفس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. تو وہاں پر آپ یہ ڈیفینیشن کو دیکھ سکتے ہیں، پچھلا لیکچر دیکھیں گے تو آپ کو یہاں سے آگے سمجھ آتی جائیں گی چیزیں. اچھا، ڈیفینیشن کیوں ضروری ہوتی ہیں؟ کسی بھی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جب بھی ہم کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن اگر آپ پہلے پڑھ لیں گے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز لانگ ٹرم یاد رہے گی، آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوتا ہے. تو چلتے ہیں فیمس آئلینڈ کے حوالے سے پڑھتے ہیں. اور دا ورلڈ بگیسٹ آئلینڈ ان دا ورلڈ از گرین لینڈ. دنیا کا سب سے بڑا آئلینڈ جو ہے وہ گرین لینڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس طرح سے ہے؟ دا نیم گرین لینڈ مینس لینڈ آف پیپل. جو اس کا نام پڑا ہوا ہے، اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ لینڈ آف پیپل. اب یہاں سے آپ کو نام سے نام سے آپ امیجن کرتے ہوں گے کہ یہ جو آئلینڈ ہے یہ گرین ہوگا، یہاں پر گرینری زیادہ ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. جو گرین لینڈ آئلینڈ ہے یہ 80% جو ہے آئس سے ڈھکا ہوا ہے، یعنی برف سے ڈھکا ہوا ہے. یہاں پر 80% جو ہے آئس کیپ اینڈ گلیشیئر سے جو ہے یہ پورا علاقہ کورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے نام سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرین لینڈ آئلینڈ ہے تو اس کا جو علاقہ ہے وہ وہاں پر گرینری موجود ہوگی. تو 80% علاقہ یہاں پر کس سے ڈھکا ہوا ہے؟ برف سے ڈھکا ہوا ہے. دا گرین لینڈ مینس لینڈ آف پیپل. آگے ہم بڑھتے ہیں، یہ دیکھیں وہی پوائنٹ آ گیا جو ابھی میں پڑھا رہا تھا آپ کو. 80% آف دا لینڈ ماس از کورڈ بائی این آئس کیپ اینڈ گلیشیئرس. 80% سے زیادہ علاقہ جو ہے یہاں پر کس سے ڈھکا ہوا ہے؟ آئس سے، یعنی برف سے اور گلیشیئر سے کورڈ ہے. اس کے بعد اٹ از لوکیٹڈ ان نارتھ اٹلانٹک. اب ہر آئلینڈ کی جو ہے کوئی نہ کوئی ایک لوکیشن ہے، تو گرین لینڈ آئلینڈ جو ہے وہ نارتھ اٹلانٹک پر موجود ہے. اسی کے بعد اٹس ایریا از اباؤٹ 2.166 ملین کلومیٹر اسکوائر وچ از میسو. ٹھیک ہے، جو کہ سب سے بڑا اس کو بناتا ہے، آئلینڈ بناتا ہے. اب آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا ایریا کسی بھی آئلینڈ کا نہیں ہے. ہم جو آئلینڈز آج پڑھیں گے ان میں سے کافی کی جو ایریا ہے وہ اس سے کافی زیادہ چھوٹی ہے. جو دنیا کا دوسرے نمبر پر آئلینڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ایریا ہے وہ آپ دیکھیں گے تقریباً 7.5 لاکھ جو ہے وہ کچھ 7.5 لاکھ کلومیٹر اسکوائر ہے. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ گرین لینڈ کا جو ایریا ہے وہ 2.166 ملین کلومیٹر اسکوائر ہے وچ از میسو. ٹھیک ہے، گرین لینڈ از سچویٹڈ ان یورپ. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از اونڈ بائی ڈنمارک. یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا پوائنٹ ہے کہ گرین لینڈ جو ہے وہ یورپ کے اندر موجود ہے اور اس کو اون کون کرتا ہے؟ وہ ڈنمارک کرتا ہے. دا لارجسٹ آئلینڈ آن اٹلانٹک اوشن از گرین لینڈ. اب یہاں سے آپ سے جو اوشنس کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ فلاں جو آئلینڈ ہے وہ کس اوشن پر لوکیٹڈ ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ نے یاد کرنی ہوگی. اب کافی لوگوں کو ایک پرابلم پیش آتی ہے کہ وہ اوشنس کے نام سیکوینس سے یاد نہیں کر سکتے. تو ایک ٹرک میں آپ کو آج بتاتا چلتا ہوں جس کے بعد آپ کو یہ جو اوشنس ہیں ان کے نام آپ سیکوینس سے یاد کر سکتے ہیں. تو آپ نے یاد کرنا ہے صرف پیسہ. اب پیسہ آپ لوگوں کی زندگی میں، سب کی زندگی میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تو جب آپ پیسہ یاد رکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اوشنز کے حوالے سے جو ان کا سیکوینس ہے وہ یاد کر لیں گے. پی فار پیسیفک، اے فار اٹلانٹک، آئی فار انڈین اوشن، ایس فار سدرن اوشن اینڈ اے فار آرکٹک اوشن. جو سب سے چھوٹا اوشن ہے، اے فار واٹ؟ آرکٹک اوشن. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا ہے آپ نے، آرکٹک. اور اے فار اٹلانٹک. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پی فار پیسیفک. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ای فار انڈین اوشن، آئی او سے میں اس کو ڈینوٹ کر دیتا ہوں، اور ایس فار سدرن اوشن. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ اس کو آرام سے یاد کر سکتے ہیں. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. نیو گوینیا آئلینڈ از دی سیکنڈ لارجسٹ آئلینڈ ان دا ورلڈ. اگر پروناؤنس غلط کر رہا ہوں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. نیو گوینا آئلینڈ جو ہے وہ دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا آئلینڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹ از اباؤٹ 7,58,753 اسکوائر کلومیٹر. تو ایریا کے اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرین لینڈ از میسو، وہ سم تھنگ 2.166 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، ملین اسکوائر کلومیٹر ہے. اور جب ہم دوسرے بڑے آئلینڈ کی بات کرتے ہیں تو 7,58,753 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے بعد نیو گوینا آئلینڈ از لوکیٹڈ ان ساؤتھ ویسٹ پیسیفک. ٹھیک ہے، تو اس کی لوکیشن یہ ہے. اس کے بعد تھرڈ لارجسٹ آئلینڈ آف دا ورلڈ از بورنیو. ٹھیک ہے، تو تیسرا بڑا آئلینڈ جو ہے دنیا کا وہ کیا ہے؟ بورنیو ہے.
اب ایک اور چیز یاد رکھیے گا جو کہ ایگزامنر بہت زیادہ پوچھتا ہے، یا آپ سے لارجسٹ پوچھا جاتا ہے یا سیکنڈ لارجسٹ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ سے پوچھا جاتا ہے تھرڈ لارجسٹ پوچھا جاتا ہے. تو بہت سے ایگزامس میں بہت سے ٹاپکس کے حوالے سے ماؤنٹینس ہو گئے یا ڈفرینٹ طرح کے ٹاپکس ہو گئے، تو ایگزامنر آپ سے یا فرسٹ لارجسٹ پوچھتا ہے یا سیکنڈ لارجسٹ پوچھتا ہے یا تھرڈ لارجسٹ پوچھتا ہے. تو ایک ٹرک ہے، تو آپ نے ان تینوں چیزوں کے نام یاد رکھنے ہوتے ہیں، ان کی لوکیشنز یاد رکھنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ یہ یاد رکھ لیتے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. دا مداگسکر آئلینڈ از لوکیٹڈ آن انڈین اوشن. یہ چوتھا بڑا آئلینڈ ہے دنیا کا. دا مداگسکر آئلینڈ از لوکیٹڈ آن انڈین اوشن. یہ کہاں پر واقع ہے؟ انڈین اوشن پر واقع ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. دا لارجسٹ آئلینڈ آن دی انڈین اوشن. انڈین اوشن کا سب سے بڑا جو آئلینڈ ہے وہ بھی مداگسکر آئلینڈ ہے. یہ بھی پوچھا جانے والا سوال ہے. دا جاوا آئلینڈ از لوکیٹڈ آن انڈین اوشن. ٹھیک ہے، جاوا آئلینڈ جو کہ انڈین اوشن پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ سماترا آئلینڈ از آن دی پارٹ آف انڈونیشیا. سماترا آئلینڈ جو ہے وہ انڈونیشیا کا پارٹ ہے. اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ آئلینڈ جہاں پر پائے جاتے ہیں وہ ہیں انڈونیشیا میں. ٹھیک ہے، یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے تقریباً مور دین 13,000 آئلینڈ جو ہے وہ انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں. ایون مور دین دیٹ، اگر کافی فیکٹس کے مطابق آپ کو یہاں پر 15,000 بھی ملیں گے. تو یہ دونوں فگرس آپ نے یاد رکھنی ہیں. اچھا، دا لارجسٹ آئلینڈ آف دی جاپان از ہونشو. جاپان کا سب سے بڑا جو آئلینڈ ہے وہ کون سا ہے؟ ہونشو ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے جاپان کا، ٹوکیو، وہ بھی اسی آئلینڈ کے اوپر لوکیٹ کرتا ہے. دا ڈسپیوٹڈ آئلینڈ بٹوین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش از نیو مور. نیو مور جو ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ڈسپیوٹڈ آئلینڈ ہے. دا لارجسٹ آرکے پیلاجک کنٹری ان دی ورلڈ از انڈونیشیا. ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئلینڈ جہاں پائے جاتے ہیں وہ انڈونیشیا ہے. دا ہوائی آئلینڈ از نون ایز سینڈوچ آئلینڈ. ہوائی آئلینڈ جو ہے اس کو سینڈوچ آئلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جاپانز کیپٹل از لوکیٹڈ ان ہونشو آئلینڈ. ٹھیک ہے، جاپان جو کیپٹل ہے وہ ہونشو آئلینڈ پر واقع ہے. سری لنکا از لوکیٹڈ آن دا انڈین اوشن. اب سری لنکا بھی جو ہے ایک جو ملک ہے جو کہ اس وقت کرنٹلی بینکرپٹ ہو چکا ہے. وہاں کی جو معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں. ایون دے کانٹ ایون بائی پیٹرول، آئل وہ خرید نہیں سکتے، کوئی بھی چیز امپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس فارن ایکسچینج جو کرنسی ہے، ریزروز ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس وقت جو ہے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. پاکستان کے بھی حالات بڑے ٹف ہیں. ہمیں ہر نماز میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان ان حالات پر نہ پہنچے جہاں سری لنکا اس وقت کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. بحیثیت قوم ہم چاہے جس پارٹی کے بھی سپورٹر ہوں، لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. وکٹوریا آئلینڈ از آن آرکٹک اوشن. جو کہ دنیا کا سب سے چھوٹا اوشن ہے وہ آرکٹک اوشن ہے اور وکٹوریا آئلینڈ اس پر لوکیٹ کرتا ہے. بیفن آئلینڈ از لوکیٹڈ آن آرکٹک اوشن. اگین بیفن آئلینڈ بھی آرکٹک اوشن پہ ہے. کیوبا از این آئلینڈ. کیوبا ایک ملک ہے جو کہ ایک آئلینڈ ہے، لوکیٹڈ آن کیریبین سی. کیریبین سی پر وہ واقع ہے. اس کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں جو پاسٹ ایگزامس میں آ چکے ہیں. اگین دا لارجسٹ آئلینڈ آف پاکستان از استولا آئلینڈ. پاکستان میں بھی بہت زیادہ آئلینڈ پائے جاتے ہیں. کتنے پائے جاتے ہیں یہ آگے چل کر بتاتا ہوں. ہیروشیما از آن وچ آئلینڈ. ہیروشیما جو ہے ہونشو آئلینڈ پر واقع ہے. اور ہاؤ مینی آئلینڈ آر دیر ان پاکستان. تو پاکستان میں تقریباً 12 آئلینڈس موجود ہیں. اور وچ آئلینڈ از نون ایز سینڈوچ آئلینڈ جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہوائی آئلینڈ ہے. اس کے بعد آئلینڈ آف ایلسمیرا از لوکیٹڈ آن وچ کنٹری. تو یہ کینیڈا میں واقع ہے. اور اس کے بعد منورا آئلینڈ جو کہ پاکستان میں ہے، ایٹ اے شور آف واٹ، عربین سی پر واقع ہے. اسی کے ساتھ واٹ از دا نیم آف اتھارٹی اسٹیبلش فار دا ڈیولپمنٹ آف آئلینڈ اسپیشلی دا بندال اینڈ بدو آئلینڈ ان فرسٹ فیز. وہ ہے پاکستانی آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. مالدیوز اے کنٹری ان ایشیا کنسسٹ آف اراؤنڈ ڈیش آئلینڈس. تو 1200 آئلینڈ جو ہیں وہ مالدیو میں موجود ہیں.